لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. حالت احرام میں مکروہ کاموں کا بیان بھی انشاءاللہ ہم ابھی کر دیتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو شریعت کو ناپسند ہے کہ حالت احرام میں یہ نہ کیے جائیں. نمبر 1 ہے کہ جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنا، بغیر خوشبو والے صابن سے نہانا یا بال وغیرہ دھونا، جان بوجھ کر خوشبو وغیرہ سونگھنا یا عطر والے کی دکان میں جا کر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے. ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور خوشبو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو. غلاف کعبہ کو سر یا چہرے پر لگانا، ہاں عورتیں سر پر رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سر ڈھانپنا یہ منع ہوتا ہے. منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر الٹا لیٹ جانا، بغیر کسی عذر کے جسم پر پٹی وغیرہ باندھنا، صرف تیبند کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا. ہاں اگر پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت سے باندھا تو حرج نہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا. تعویذ باندھنا، ہاں اگر بغیر سلے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں، بازو میں باندھنا یہ منع ہے، لیکن عورتیں سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھ سکتی ہیں. رفو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا کپڑا پہننا اگرچہ بے سلا ہو. اسی طرح انشاءاللہ اب ہم حالت احرام میں جائز کام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو حالت احرام میں کام جائز ہیں وہ کون کون سے ہیں. بغیر خوشبو والا سرما لگانا، مسواک کرنا، میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، کپڑے دھونا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری استعمال کرنا، داڑھ اکھیڑنا، اگر کسی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا تو اسے جدا کر دینا، چوہا، چپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، مکھی، مچھر وغیرہ تکلیف دینے والے جانوروں کو مارنا، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، خوشبو کی ملاوٹ سے پاک ناریل کا تیل جسم یا بالوں پر لگانا، آئینہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا اور نکاح کرنا، یہ سب کام جائز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں تک ہم نے جو کچھ بھی سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك